السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی، اس قوم کی عورتیں کم از کم 1000 بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کے مقابلے میں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہیں؟ کیونکہ انسان آج کے دور میں نہ صرف زمین کا ہر کونا بلکہ سمندروں اور خلاؤں تک سفر کر چکا ہے۔ کیا انہیں کسی اور سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے اس قرآنی واقعے کو جدید سائنس و فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جن کو دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ سفر انتہائی حیران کن اور عبرت خیز ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر آپ نے شمال کی جانب کیا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین ہے، یعنی 2 پہاڑوں کی درمیانی جگہ۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایک ایسے زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں سے آپ نے اشاروں سے بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہیں جن کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرز پر اپنی زندگی گزارتے اور غاروں ہی میں رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر وحشی اور جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جانوروں، حشرات اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کی شر و فساد سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو اپنا مال و زر دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان پہاڑوں کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار بناؤں۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی اور پگھلے ہوئے تانبے کو جمع کر کے اس سے لوہے کی تختی بنا دی۔ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار کی اونچائی تک بنائی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا اب انسانی آبادی کی طرف آنا ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وقتی طور پہ یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جانی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ حدیث میں روایت ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دن بھر محنت کرنے کے بعد جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ دیوار پھر سے ویسی ہی بن جاتی ہے۔
لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان کا سردار ایک دن کہے گا کہ انشاءاللہ کل یہ دیوار توڑ دیں گے۔ ان کی انشاءاللہ کی کہنے کے برکت سے جب وہ اگلے دن پہاڑ توڑنے آتے ہیں تو اس دن وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور نباتات کو کھا دیں گے اور زمین کی ہر وادی اور بلندی پر دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور ان کی دیوار کہاں ہیں؟ اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء اور محققین کی الگ الگ رائے موجود ہیں۔ پہلا نظریہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ امریکی اور یورپی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی ان لوگوں کو ان کی نسل سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں جنہوں نے وسط ایشیا میں پورے ایشیا میں اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی تھی وہ کہاں موجود ہے؟ لہٰذا دنیا میں پائی جانے والی مختلف دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا ہے، جن میں دیوار چین، دیوار قفقاز، جرمنی کا دیوار برلن اور روس کا درہ دریال شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیوار اتنے مضبوط نہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی دیوار ہیں۔ لہٰذا یہ تمام دیواریں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیواروں سے مشابہت نہیں رکھتی۔ جدید دور کے علماء اور محققین نے ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھے۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذوالقرنین، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ فرمایا کہ پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنا تمہارے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکارنے لگے۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے جو کہ ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کو حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ اس راستے پہ روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبابن کو محققین نے آسمانوں پر جانے کا راستہ قرار دیا، جس راستے پر چل کر ذوالقرنین علیہ السلام آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ زمین کی طرح اپنی مدار میں گردش کرتا ہے۔ ان ممکن ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام اس راستے پہ چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا کیونکہ 1400 سال پہلے لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے لفظ کالے پانی کا استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے تیسرے سفر کے بارے میں یوں ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے معنی قدیم مورخین نے 2 پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید دور میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نیبولا قرار دیا، کیونکہ فلکیات میں سد کے معنی گلیکسی کے گیسز اور گرد و غبار کا خطہ ہوتا ہے۔ تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نیبولا کے قریب پہنچ گئے۔ این ممکن ہے کہ وہاں آباد مخلوق کوئی انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق ہو، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ایک حفاظتی دیوار بنا دیں تاکہ وہ اس وحشی قوم یعنی یاجوج ماجوج سے حفاظت سے رہ سکیں۔
جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے، جس کے معنی نہ صرف زمین ہیں بلکہ مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 زمینوں اور 7 اور اس طرح وہ اس جگہ قید ہو گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے بادل کو حکم دیا تھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کو وہ جہاں چاہے لے جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ سفر نہ صرف خلائی سفر تھا جسے آج کے دور جدید میں ٹائم ٹیبل کہا جاتا ہے۔ آج سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس طرح کے سفر ممکن ہیں، جیسا کہ بلیک ہول کے بارے میں نظریہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم نہ صرف دوسری دنیا میں جا سکتے ہیں بلکہ ماضی اور مستقبل میں بھی سفر ممکن ہے۔ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر موجود ہوں، کیونکہ جدید سائنس سے زمین کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہ ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی لوہے کی دیوار اور اتنی بڑی آباد قوم اب تک دریافت نہیں ہو سکتی؟ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔